بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 29 میں پہلی سورۃ الملک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے وہ آخرت میں ہمیشہ کی نعمتوں میں رہیں گے، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانے وہ سخت سزا پائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے، اے کاش ہم دنیا کی زندگی میں قرآن ہم نے سنا ہوتا اور غور کیا ہوتا تو آج ہم سزا نہ پاتے۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو توبہ کرنی چاہیے، ورنہ وہ دنیا اور آخرت میں سخت سزا پائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی بدنصیبی بتائی جا رہی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہیں دنیا میں جب نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں اور لوگوں کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جب قیامت کے دن سخت سزا پائیں گے اور افسوس کریں گے کہ دنیا کا مال اور اسباب ہمارے کچھ کام نہ آیا۔ اس کے بعد بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں۔ پھر سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے تو کنجوسی کرتا ہے اور دوسروں کو ان کا حصہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ پھر سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے خلاف دعا کا ذکر ہے، کیونکہ ان کی قوم نے تکبر کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے کہا، اے اللہ مجھے، میرے والدین اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے۔ یہ دعا ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، جنہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے دل پر اثر کرنے والا قرآن سنا ہے جو توحید اور کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، جبکہ ہم جیسا ایک جن ابلیس ہمیں غلط راستہ دکھاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے سزا سے بچ نہیں سکتے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لا کر ہدایت کے راستے پہ چلیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہارے فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میری ذمہ داری سب لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے پکارا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ اس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ کرام بھی راتوں کو اٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ پھر ان کو سہولت دے دی گئی کہ جتنی دیر بھی ممکن ہو رات کو نماز تہجد پڑھ لیں، البتہ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے لیے مال خرچ کریں۔ ان کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اور انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ سورۃ المدثر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کریں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا نظام قائم کریں، یعنی ایسا نظام جس میں سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑا مان کر صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، اور اپنے کپڑے بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد قیامت کے روز سزا ملنے والے لوگوں کی بات بتائی کہ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم بری باتیں کرنے والوں کے ساتھ مصروف رہتے تھے، غریب لوگوں کو کھانا نہیں دیتے تھے اور دین اسلام کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں فرمانا، آمین۔ سورۃ القیامہ میں بتایا گیا
کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے کیونکہ وہ غلط کام چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت آ کے رہے گی اور سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کرتی رہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تمام لوگوں سے ان کے کاموں کا حساب لیا جائے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم مانے یا نہیں۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو ہدایت بھیج دی ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ شکر کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پہ چلیں یا ناشکری کرتے ہوئے غلط راستے پہ چلیں۔ نیک کام کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں اور لوگوں سے اس پر کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں اور نیکی کی توفیق مانگتے رہتے ہیں کیونکہ ہم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت نہ دیں۔ سورۃ المرسلات میں بتایا گیا کہ دنیا میں ہلکی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں اور سخت سزا دینے والی آندیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی نیک کام کرنے والوں کو جنت کی نعمتیں اور غلط کام کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ جو لوگ قیامت کے دن کو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ قیامت کا انکار کرنے والے قرآن مجید کو سن کر ایمان نہیں لاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن مجید کے حکموں کو ماننے والے بنیں اور قیامت کے دن پر سچا ایمان لانے والے بنیں۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 29 ختم ہوا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔